میں اس وقت بغداد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی اور بنی اسرائیل کے بہت ہی مشہور و معروف پیغمبر حضرت یوشع بن نون کے مرکز پر حاضر ہوا ہوں، اور یہ مرکز جو ہے وہ حضرت بہلول دانہ کے بالکل برابر میں واقع ہے، اور اس کے بالکل سامنے جنید بغدادی کا بھی مرکز موجود ہے۔ آئیے آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ حضرت ہارون کے بعد حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے وصی ہوئے، اور اتفاق یہ ہے کہ بہت سی چیزیں حضرت علی میں اور حضرت یوشع بن نون میں مشترک ہیں۔ یہ یہاں ان کا نام لکھا ہوا ہے، نبی اللہ یوشع علیہ السلام۔ تو حضرت یوشع جو ہیں ان کے لیے مشہور ہے کہ جس دن امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، اسی دن حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ یوشع بن نون کو اپنا وصی بنایا تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ 21ویں رمضان کو مولا علی کی شہادت ہے، اور 21ویں رمضان ہی کو یوشع بن نون کی وفات کی بھی تاریخ ہے۔ دوسری بات یہ جو پیغمبر اسلام نے کہی تھی اور پوری ہوئی، اور ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا کہ حضرت یوشع سے حضرت موسیٰ کی زوجہ نے جنگ کی، بالکل اسی طرح سے امیر المومنین سے بھی جو ہے وہ رسول کی زوجہ نے جنگ کی۔ تو کئی مماثلتیں ہیں جو امیر المومنین اور یوشع بن نون میں پائی جاتی ہیں، اور جناب یوشع کو مولا علی اپنا بھائی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی قبر ہے۔ اوپر گنبد جو ہے آج کل شکستہ ہے، اس لیے یہ ایک چادر لگا دی گئی ہے تاکہ اوپر سے شیشے گریں یا ہوا چلے اور کوئی خاک وغیرہ آئے تو نیچے قبر اقدس پہ نہ پہنچنے پائے، بلکہ جو ہے وہ اسی پہ معلق ہو جائے۔ تو یہ مرکز ابھی خستہ ہے، زیر تعمیر ہے، اور اہل سنت حضرات جو یہاں آباد ہیں، جو کہ علاقہ اہل سنت کا ہے، تو انہی کی طرف سے اس کی سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ تصوف کے جو مشہور افراد ہیں وہ بھی اسی علاقے میں جو ہے وہ دفن ہیں، اس لیے جو ان کے عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہی یہاں مزارات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور وہی حضرت بہلول اور حضرت یوشع کی قبر کی مجاوری کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں جناب یوشع بن نون وصی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔